وعلیکم السلام جی نواب صاحب. جی جناب. جناب ہاں جی. میں گزشتہ پروگرام میں آپ سے سوال کیا تھا, اسی سوال کا ایک تسلسل ہے. جی میں نے قرآن کے 2 آیات کے حوالے سے آپ سے سوال کیا تھا. جی تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں, جی اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے, اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. خلاف اس کے جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, جی ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک. جی اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں, کیونکہ پچھلے گزشتہ سوال میں آپ نے جو ہے حدیث کے حوالے سے تو جواب دیا, لیکن یہ جو میں نے قرآن کا حوالہ دیا تھا اس کا کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. اس کا جواب چاہیے تھا. تو آپ کا سوال کیا ہے نواب صاحب؟ یہ میں نے جو پڑھی ہے قرآن کی آیت کہ مطلب یہ کہ وہ لوگ جو کسی رسول کو مانتے ہیں کسی کو یہ نہیں تو ہو مانتے گیا. ہیں, آپ کیا پوچھنا چاہتے قرآن ہیں؟ تو ان کو کافر کہہ رہا ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کافر ٹھیک کہہ ہے رہا جی. ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو آپ یہ اولئک هم الکافرون حقا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ میں نے سن لیا. آپ کا سوال اب کیا ہے؟ سوال یہی ہے, میں اس کا ذرا وضاحت کر دیجیے کہ قرآن میں تو ایسا موجود ہے, لیکن آپ ٹھیک ہے جی. میں مومن صاحب یہ پہلے بھی آئے تھے, پہلے جب انہوں نے پوچھا تھا مجھے یاد ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر اگر ایسے میں اس آیت کو اگر ہم مانتے ہیں تو پھر لازماً ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا صاحب کی تکفیر کرنے والے کو, ان کا انکار کرنے والے کو کافر ماننا پڑے گا. آپ اس پہ کچھ روشنی. جب یہ قرآن کہتا ہے تو آپ کو قرآن کی بات ماننا پڑے گی. باقی جو قرآن شریف میں یہ جو فرمایا کہ یفرقون بین اللہ و رسولہ, اس کا مراد یہ ہے کہ ہر سچا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آپ کر سکتے. جیسے یہودی کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ نہیں رسول ہم میں سے ہوگا تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. یہ سمپل سی بات ہے کہ جو بھی سچا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اور چونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے, اس کو ماننا ہر ایک پہ فرض ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا وہ فلاں قوم سے ہونا چاہیے. جیسے آج کل یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب تو ہندوستانیوں میں سے ہیں, امام مہدی تو عربوں میں سے آنا چاہیے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت قائم کرتا ہے, کس کو بھیجتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس کی صداقت کے نشان دیکھو اور پھر اس کو مان لو. یہ نہ دیکھو کہ وہ کس قوم سے ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تو عربوں میں سے, عجموں میں سے.